کیا آئین کی روح سے یہ ضروری نہیں ہے کہ اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد 90 دن کے اندر انتخابات ہو؟ ایک سوال سر لوگوں کے ذہن میں بھی ہے انتخابات اور کیونکہ آپ آئین کو قومی وحدت کی علامت کے طور پر بھی پیش کر رہے ہیں، وفاق کی بھی آپ نے بات کی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان ایک صوبے میں انتخابات کے لیے اخراجات فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے دینے کے لیے اسٹیٹ بینک کو ڈائریکٹ کرے تو کیا دوسرے صوبوں کو اس سے فرق نہیں پڑے گا کہ یعنی اور اس طرح کوئی تلخیاں نہیں پیدا ہوں گی؟ کیسی تلخیاں؟ کہ یعنی یہ جو پیسے ہیں تو یہ تو ہم سب کے مشترکہ ہیں، تو چلیں وہ کام جس سے ہمیں فائدہ ہوتا اور سب کو فائدہ ہوتا وہ تو اس سے ہو، لیکن کسی ایک صوبے میں انتخابات کا بوجھ ہم سارے کیوں اٹھائیں؟ یہ آپ کا سوال اچھا ہے، جواب پہلے والا جو جواب تھا وہی آپ اس کا بھی جواب سمجھیں، مگر ایک اس کتاب میں سب سے پہلی بات کیا گئی ہے، شق نمبر 1 کیا کہتی ہے؟ فیڈریشن، وفاق کی بات کرتی ہے، سب سے ترجیح کس چیز کو ملی ہے؟ وفاق کو۔ وفاق کیا ہوتا ہے؟ اب آپ نے ذرا سا مجھے مشکل سوال کر دیا۔ ولیم بلیک سٹون جس کی ذکر کیا جاتا ہے، کامنٹری آن دا لاز آف انگلینڈ، جس کو بہت ہی ہر جج اور اس کا تبصرے بھی ہوئے ہیں اور اس پہ ریفرنسز بھی ہوئے ہیں، انہوں نے کہا وفاق وہ ہوتا ہے جس میں آپ کی کامن انٹرسٹ اور کامن کنسرنز ہوں، وہ معاملات وفاق کے ہوتے ہیں۔ اب کامن مشترکہ مفادات اور مشترکہ دوسرا کیا ہوگا؟ کنسرنز، مسائل کہہ لیں۔ اب جیسے 4 صوبے، ایک وہ ہے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری، ٹھیک ہے، اب ہمیں فوج چاہیے اپنی دفاع کے لیے، پنجاب کو بھی چاہیے، بلوچستان کو بھی چاہیے، سندھ کو بھی چاہیے، اسلام آباد کو بھی چاہیے، خیبر پختونخوا کو بھی چاہیے، تو یہ مشترکہ مفاد ہوئی۔ اب آپ کہیں گے یار سب لوگوں نے پیسے دیے، اس کے لیے ٹیکس پیئر نے دیے، ٹھیک ہے، اچھا جی ہمیں برآمدات ہوتی ہیں، پورٹ تو پنجاب میں تو پورٹ نہیں، کراچی میں پورٹ ہے، بلوچستان میں پورٹ ہے، خیبر پختونخوا میں پورٹ نہیں ہے، تو یہ فیڈریشن نے لیا کہ ہم ٹیکسز کلیکٹ کریں گے، پھر ان کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے، یا کیا چیز آ سکتی ہے پاکستان میں اور کیا چیز جا سکتی ہے پاکستان میں، تو بھی ایک مشترکہ بات ہو گئی، کنسرن ہو گئے۔ تو آپ کو ہمیشہ جی پھر میں جاؤں گا 1971 میں، ایک دن اچانک ہمارے ہی لوگ، ہمارے ہی میجورٹی مسلم پاپولیشن نے ایک دن نہیں کہا الوداع، میں یوں نہیں کیا، ان کی وجوہات تھی پیچھے، ٹھیک ہے، بہت تاریخ سے میں نے بہت سرسری طور پہ بیان کی۔ تو جب یہ چھوٹے چھوٹے بیج بوئے جاتے ہیں، پھر وہ کہیں گے ہمارا کیا فائدہ وفاق میں رہنے کا، ٹھیک ہے، ہم کیوں نہ بہتر چلیں گے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، ہم وفاق کو بھول چکے ہیں، وفاق کو ہمیں قائم رکھنا چاہیے۔ وفاق کو جو 18ویں ترمیم ہے اس کو سب کو پڑھنا چاہیے، جس طریقے سے وہ آئی، اس نے وفاق کو مضبوط بھی کیا ایک طرح سے، اور اپنے جو زیادہ اختیارات تھے انہوں نے نیچے بھی دے دیے۔ یہ بڑا پن کا ظاہر کرتا ہے جب آپ اختیارات، سب بڑا آدمی یہ نہیں ہوتا جو اپنے اختیارات کھینچ کے کر لے، یہ پارلیمان کا بڑا پن تھا، نیشنل اسمبلی نے اپنے اختیارات صوبوں کو دے دیے، منتقل کر دیے۔ ایک طرح سے تو آپ کہیں، آپ نے مجھ سے پوچھا تھا تو بڑی بیوقوفی کہ آپ نے اپنے اختیار صوبوں کو کیوں دے دیا، آپ اپنے پاس رکھتے، آپ جو قانون سازی کرتے، تو انہوں نے بہتر سمجھا کہ نہیں، ان کو وہ پھر ایک لارجر پکچر انہوں نے دیکھی کہ بھئی اس کا فائدہ کیا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔